کیس ٹو کیس، وہ جبری مذہب کی تبدیلی کا ہو، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کا ہو، وہ کوئی آپس میں مختلف مذاہب کے درمیان، ہم انشاءاللہ ایک ایک کیس کو، اس کی وجوہات، اس کے معاملات، اس کے اسباب وہ سامنے رکھیں گے، کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ کو آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 295 اور توہین رسالت کے قانون کا جو 90% غلط استعمال تھا، میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ بند ہوا ہے، وہ ختم ہوا ہے، اس کو ہم نے ختم کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی بہتری آئے گی۔ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کے برابر کے حقوق ہیں، پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی اقلیتی رکن اگر کسی حکومتی اعلیٰ عہدے پہ آ جاتا ہے تو عوامی سطح پہ اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اعتراض یہ نہیں ہے کہ کوئی اقلیتی رکن اوپر کیوں آ رہا ہے، اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پوزیشن بھی دیں، تو بھئی جو پوزیشن جس آئین اور قانون کے تحت آپ نے لینی ہے اسے تو آپ تسلیم کریں نا۔ تو جب یہ ایک چیز مسلمہ ہے اور آپ کی پارلیمنٹ نے طے کر دی ہے اور آئین نے طے کر دی ہے، اب یہ دو چیزیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کلیئر بالکل کر دیں۔ ایک ہے ان کا غیر مسلم ہونا، ایک ہے ان کا پاکستانی بطور پاکستانی ان کا حق۔ ہم اس بات کے بالکل قائل ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کی جان و مال سے کسی کو نہیں کھیلنا چاہیے، اور یہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ ریاست کو معاملہ کرنا ہے۔ اگر کوئی توہین بھی کرتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، تو 295 کا قانون اسی لیے ہے۔ اگر اس قانون کی موجودگی میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو قطعاً درست نہیں ہے۔ پاکستان میں سعودی عرب اور ایران کی مذہبی بنیاد پہ مداخلت کی بہت باتیں ہوتی ہے، کیا ریاست کی سطح پہ اسے روکنے کے کوئی اقدامات بھی ہو رہے ہیں؟ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی دونوں، دیکھیں ہمارا پڑوسی ہے ایران، ہمارے اس سے برادرانہ تعلقات ہیں، سعودی عرب ہماری عقیدت اور محبت اور کا مرکز ہے، اور اس سے بھی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں کسی بھی طرف سے پاکستان کے اندر کوئی ایسی مداخلت ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکے، لیکن جس طرح ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے آزادی، خود مختاری، داخلہ اور خارجہ پالیسی میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہ کرے، اسی طرح پاکستان بھی ہے۔ اور اگر کوئی اس وقت تو جو پاکستان کے اندر تخریب اور دہشت اور فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے کی سازشیں کر رہا ہے، وہ ہندوستان ہے، نہ سعودی عرب ہے، نہ ایران ہے۔ اگر سعودی عرب اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف میں نرمی لاتا ہے تو کیا پاکستان فلسطین کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پہ قائم رہ سکے گا؟ پہلے تو میں گزارش کروں کہ میں یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہوں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جائے گا بغیر فلسطینیوں کو رضامندی کے۔ جو فلسطینی تسلیم کریں گے وہ ہم بھی کریں گے، اور وہ سعودی عرب بھی کرے گا، مجھے یہ میری رائے ہے۔ پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے، پاکستان ضرور مشاورت کرتا ہے عالمی امور میں، ہم OIC کے بنیادی ممبر ہیں، بنانے والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں، فلاں کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یا پاکستان کو کسی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے۔ یہ تاثر کافی تقویت پا رہا ہے حالیہ کچھ ڈیولپمنٹ کے تناظر میں کہ پاکستان کے عرب ممالک سے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا پراپوگنڈا ہے، اور ان کی کوشش بھی ہے۔ میں یہ بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان مخالف قوتیں، ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے اور عرب ملکوں کے تعلقات اسلامی ملکوں کے خراب ہوں۔ ایک کمپین ہے، ایک پراپوگنڈا ہے جو سعودی عرب کی قیادت کے خلاف بھی ہے، جو پاکستان کی قیادت کے خلاف بھی ہے، اور اس پراپوگنڈے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عرب دنیا سے تعلقات کو، سعودی عرب سے تعلقات کو کمزور کیا جائے، اور اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی کمزور کیا جائے۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے بہت سارے اثرات بھی نظر آئیں گے۔